السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو مورل سٹوریز۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 4th پارٹ شیئر کیا تھا کہ حمزہ بمبئی جا رہے ہیں اور میں ان سے ملنا چاہتی تھی، وجہ پوچھنا چاہتی تھی وہ کیوں جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پارٹ 5۔ میں گھر آ گئی، کمرے میں بند ہوگی، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے چکر کاٹتے کاٹتے میرے پاؤں جواب دے دیے۔ میں سوچ رہی تھی کیوں میں ملنا چاہتی ہوں، اب کیا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے خود کو بارہا سمجھانے کی ناکام کوشش کی، مگر سب بے سود۔ اس دن نہ تو میرے دل کو قرار تھا اور نہ ہی روح کو۔ میرے ذہن میں ان کے الفاظ بار بار گردش کر رہے تھے، پر میری عقل پر تو جیسے پردے پڑے ہوئے تھے۔ شام ہو گئی تھی، میں کچھ دیر امی کے پاس بیٹھ کر اپنے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ فون اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ دل تو کہہ رہا تھا فون کر کے کہہ دوں مجھے ملنا ہے آپ سے ابھی اور اسی وقت، اور دماغ کہہ رہا تھا کیوں اپنی بے عزتی کروانا چاہتی ہو۔ پھر میں بہت دیر تک سوچتی رہی، جیسے آخری سٹیج پر پہنچ ہی گئی۔ میں نے واٹس ایپ کھولا، سیدھا ان کے نمبر پر گھس گئی۔ اتفاق سے انہیں آن لائن دیکھ کر دل و دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ میں نے پھر کچھ لمحے سوچا، میری سوچوں پر بھی میرا بس نہیں تھا، ہمیشہ اسی کے حق میں ہوتی تھی۔ میں نے میسج لکھ لیا، بس سینڈ کرنے کی دیر تھی۔ میں نے میسج میں لکھا تھا مجھے آپ سے ملنا ہے، اور پھر میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سینڈ کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں سانس روک کے بس ان کے سین کرنے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر چند لمحے میں میسج سین کیا جا چکا تھا۔ دل اندر ہی اندر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ انہوں نے جو رپلائی کیا، میں حیرت کے سمندر میں گوتے کھانے لگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہاں ملنا ہے۔ میں تو حیرت کی انتہا پر جا پہنچی تھی۔ ابھی میں اسی کیفیت میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین پر چمکتے لفظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ شفا، انہوں نے میرا نام لکھ کر بھیجا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ مجھے خوشی بے حساب ہو رہی تھی، جیسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ پھر میں نے اگلا میسج لکھ کر بھیجا، چھت پر ابھی اور اسی وقت۔ میرا سارا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت انہیں حیرت ہوئی، رات کا وقت تھا اور سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ کیوں اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ مجھے ان کی بات ذرا نہیں بھائی۔ میں نے تنزین کہا تھا ٹائم تو ہے لیکن وقت معیوب نہیں لگ رہا، اگر غلطی سے کسی نے دیکھ لیا تو۔ انہوں نے پھر سے میری پرواہ کیے بغیر سب کی پرواہ کی، اور یہی بات مجھے سینے سے زہر لگنے لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ملنا مجھے آپ سے۔ یار اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ جیسے وہ بے ضد کے آگے ہارے تھے۔ میں انہیں کیوں بلا رہی تھی، کس لیے، ان سب کا جواب خود میرے پاس نہیں تھا۔ میں پہلے جاتا ہوں، اس کے بعد تم آؤ۔ ہاں، احتیاط سے۔ انہوں نے ہار مان لی تھی۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر فوراً شال لی، خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھ کر سب سے چھپتی چھپاتی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ڈر نام کا لفظ تو جیسے میرے اندر تھا ہی نہیں۔ میری ایک غلطی کی وجہ سے بہت کچھ بگڑ سکتا تھا، لیکن مجھے پرواہ کس کی تھی۔ میں تو من چاہی مراد پوری ہو جانے کی خوشی میں جھومے جا رہی تھی۔ میں اوپر پہنچی تو حمزہ وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر نظریں بے ساختہ جھکی تھی۔ حمزہ زمین پر بیٹھا تھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر ایک پاؤں زمین پر پھیلائے اور دوسرے پاؤں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے میری ہی راہ تھک رہا تھا۔ اس وقت وہ سی گرین کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ آستین کو ایک طے فولڈ کیسے ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل اس کی بلائیں لی۔ ملنے سے پہلے تو بڑی ایکسائٹڈ تھی، پر اب اسے سامنے دیکھ کر سب کچھ سمجھ سے باہر محسوس ہو رہا تھا۔ میری نظریں ابھی بھی زمین پر گڑی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑتے ہوئے مسلسل ہونٹ کا کونا کچلے جا رہی تھی۔ حمزہ کو میری حالت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے نارمل انداز میں مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں شرماتی ہوئی اس کے برابر میں بیٹھ گئی، لیکن کچھ فاصلے پر۔ میرے خیال سے اب ہمیں بات کر لینی چاہیے، ورنہ پوری رات یوں ہی کٹ جانی ہے۔ تارے گنتے گنتے وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے ذرا سی نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا اس شخص کی ہنسی بھی ایک جادو ہے جو مجھے اپنے سحر میں پوری طرح جکڑنے کا ہنر رکھتا تھا۔ میں بھی ہولے سے مسکرا دی اس کی بات پر۔ پھر میں نے تھوڑی ہمت جٹا کر اس کے جانے کے بارے میں پوچھا، جا رہے ہو تم؟
میرا سوال تو ایک طرف اس نے بہت حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تم، آپ کا درجہ تم پر کب سے فوقیت دے بیٹھی؟ مجھے اس کے سوال پر ہنسی آنے لگی۔ بڑی مشکل سے تو میں نے تم لفظ ادا کیا تھا۔ بہت عزت دے لی تمہیں، اب میں تم کو تم ہی کہوں گی، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ میں نے نخرے بازی سے کہا تو وہ بے ساختہ میری جانب دیکھنے لگے۔ چلو جو بھی کہو بہی، تمہاری مرضی۔ مجھے لگا تھا وہ ڈانٹے گا مجھے، لیکن یہاں میری سوچ کے بالکل الٹ معاملہ ہوا تھا۔ بتاؤ نا، جا رہے ہو؟ میں نے اپنا سوال دہرا کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں۔ اس کے لہجے میں نہ تو محبت کی کوئی پیش رفت تھی اور نہ ہی غصہ، بس سنجیدگی تھی۔ اچھا، میں نے اداسی سے کہا، تم میرے ایک بار کہنے پر کیسے مان لیے ملنے کے لیے؟ مجھے کسی خوبصورت جواب کی طلب تھی۔ دل میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا، شاید اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ احساسات ہوں۔ اتنی آسانی تو وہ ماننے والا نہیں تھا، اور یہ جو ملنے کا اقدام میں نے اٹھایا تھا کوئی چھوٹا بھی نہ تھا۔ تم سے ملنے کی ایک اور خاص وجہ ہے۔ اس کے لہجے میں پہلے سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ میں خوش تھی، بے حد، بے انتہا۔ میں اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب کا انتظار کرنے لگی۔